السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں آج جو ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور جو خبر دینے جا رہے ہیں وہ ہے کہ جی ملٹری کورٹس کے معاملے پر کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آ گئی ہے، اور کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے لیے کیا ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں، اس پر آج بات کریں گے۔ دیکھیں، ملٹری کورٹس کا جو فیصلہ تھا وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، جنہوں نے پاکستان میں سویلین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو نہ صرف کالعدم قرار دیا بلکہ فوج کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے ملٹری کورٹس میں لے جانے کا رستہ بھی ہر طرح سے بند کر دیا، ان شکوں کو کالعدم قرار دے کے جو آرمی ایکٹ کی تھیں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی تھیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب فیصلہ تو آ گیا، اب وہ فیصلہ مقرر ہونا ہے کم از کم 7 رکنی بینچ کے سامنے، ٹھیک ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 11 رکنی بینچ کے آگے مقرر ہو جائے، لیکن موسٹ لائکلی جو چانسز ہیں وہ 7 رکنی بینچ کے سامنے اس فیصلے کی اپیل مقرر ہونے کے ہیں، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو آرٹیکل 184(3) کا کیس ہے وہ کم از کم 5 رکنی بینچ کو سننا ہے، اور پھر اس کی اپیل میں وہ 5 ججز نہیں بیٹھیں گے، اور ججز بیٹھیں گے جو کہ بڑا بینچ ہوگا 5 رکنی سے، تو وہ موسٹ لائکلی 7 ججز کا بینچ معزز چیف جسٹس قاضی فائزہ بنائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس وقت وہ 11 ججز کا بینچ اس لیے نہیں بنا سکتے کہ سپریم کورٹ میں آلریڈی ایک بیک لاگ بہت زیادہ ہے، تو ججز کی کوشش یہی ہے کہ وہ بڑے بینچز کی بجائے ایک سے زیادہ چھوٹے بینچز بنا کے جلد سے جلد جو بیک لاگ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں ابھی تک جو لیڈ ہے وہ سینئر پیونر جج جسٹس سردار طارق کے بینچ نے لی ہوئی ہے کہ وہ اب تک تقریباً 800 سے زیادہ درخواستیں نمٹا چکا ہے، اور اس کی وجہ سے بیک لاگ میں کافی واضح کمی آئی ہے۔ لیکن اب اس صورتحال میں اگر 7 رکنی بینچ بنتا ہے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو معلوم ہے کہ یہ 5 ججز تو چلے اپنی رائے دے کے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو ریمیننگ ججز ہیں ان میں اگر چیف جسٹس قاضی فائزہ کو دیکھا جائے، اگر وہ بینچ میں موسٹ لائکلی اگر بیٹھتے ہیں، بینچ کی سربراہی کرتے ہیں، تو وہ تو 2015 میں جبکہ آئینی ترمیم بھی کی گئی تھی تو انہوں نے ملٹری کورٹس کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ دے دیا تھا، اور ان کا ڈیسنٹنگ نوٹ تھا، اور بڑا ڈیٹیل ڈیسنٹنگ نوٹ تھا جس میں انہوں نے بہت کلیئر پوزیشن لی تھی ملٹری کورٹس کے اگینسٹ، وہاں پہ سویلین کے ٹرائل کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، اور حالانکہ وہ جو ٹرائل ہونے تھے وہ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ TTP کے دہشت گردوں کے ہونے ہیں، تو اب ایک سیاسی کارکنوں کے ٹرائل کے لیے چیف جسٹس قاضی فائزہ کیسے اپنے 2015 کے نوٹ سے پھر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ آ جائیے جسٹس سردار طارق مسعود، اگین وہ بھی ایک بڑے کلیئر ہیڈڈ جج ہیں، کرمنل لاء کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور اس کے بڑے ایکسپرٹ جج ہیں، اور وہ بھی ہمیشہ سے ان کی یہی رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں بائی دا بک چلیں، جو جورسپروڈنس ہے اس کو فالو کریں، جو کہ کورٹس ہمارے نیچے ہیں ان کو امپاور کریں، ان سے کچھ ایسا فیصلہ نہ آنے دیں جو بنتا نہ ہو۔ تو وہ بھی میرا نہیں خیال کہ ملٹری کورٹس کے اس میں جائیں گے۔ پھر اگر آپ آ جائیں جسٹس منصور علی شاہ، اگین ون آف دا فائنسٹ ججز سپریم کورٹ کے، وہ بھی سویلین سپریمیسی کے حامی ہیں، سویلین کورٹس کو امپاور کرنے کے حامی جج ہیں، وہ بھی کسی طرح سے بھی میرا نہیں خیال ملٹری کورٹس کی طرف جائیں گے، ان کا بھی سب کو کلیئر ہے پوزیشن کیا ہے۔ پھر آپ آ جائیے جسٹس امین الدین خان، اگین وہ بھی ملتان سے تعلق رکھنے والے پنجابی جج ہیں، لیکن وہ بھی جسے کہتے ہیں نا وہ آئین پرست ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو وہ بھی کسی طرح سے ملٹری کورٹس کے آپ کو میرا نہیں خیال کہ وہ حامی نظر آئیں گے۔ پھر آپ آ جائیے جسٹس جمال خان مندوخیل، ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے جو فیصلہ دیا
وہ اے آر وائی کے عماد یوسف صاحب کے کیس کے اندر، اس میں انہوں نے بڑی کلیئر پوزیشن لی کہ ریاست کو اپنے قوانین کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ان کا بھی مائنڈ بڑا کلیئر ہے، وہ بھی ملٹری کورٹ کے حامی آپ کو نہیں نظر آئیں گے. جسٹس اطہر ملا پہ آ رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے ان کی شخصی آزادیوں کے لیے جو فیصلے تھے وہ آپ نے دیکھے ہیں، وہ سول لبرٹیز کے بہت بڑے حامی ہیں، تو ان سے بھی آپ توقع نہ رکھیں کہ وہ ملٹری کورٹس کی حمایت کر دیں گے. پھر آپ آ رہی ہے جسٹس مسرت ہلالی پر. اگین پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس تھیں. پشاور ہائی کورٹ میں تو ایک جسے کہتے ہیں نا وہ انتہائی بلند پایا جج گزرے ہیں، جسٹس وقار سیٹھ. وہ تو ان کی پیڑھی لے کے چلیں گی، وہ کیوں ملٹری کورٹس کی حامی ہوں گی. اور جسٹس وقار سیٹھ نے واحد پاکستانی ہائی کورٹ کے پہلے چیف جسٹس تھے جنہوں نے پشاور سے، باقی بھی صوبہ میں فیصلہ ہے لیکن ایک پراپر ایک لینڈ مارک ججمنٹ انہیں کیا، انہوں نے ملٹری کورٹس کے فیصلے جسے کہتے ہیں کالعدم قرار دے دیے تھے، جس کے اوپر سپریم کورٹ سٹے دے کے آج تک بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی بڑے کلیئر، جسٹس مسرت ہلالی کی بھی پوزیشن کلیئر ہوگی، وہ بھی سویلین سپریمیسی والی جج ہیں. پھر آپ آ رہی ہے جسٹس محمد علی مظہر. اگین آپ نے ان کو بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں اور ابھی اس میں آپ نے دیکھا کہ ان کے سوالات اور ان کا بڑا وہ ہی ہے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف لا، تو ان کو بھی اگر دیکھا جائے تو نہیں خیال کہ وہ کوئی ملٹری کورٹس کے حامی بنیں گے. پھر آپ آ رہی ہے جسٹس حسن نظر رضوی. رہتے خاموش ہیں، بینچ میں کم ہی ان کی ہمیں آواز آتی ہے، لیکن اگین آپ ان سے بھی توقع نہ کیجیے. جسٹس شاہد وحید سے بھی میرا نہیں خیال کہ مجھے کو توقع رکھنی چاہیے ہمیں کہ وہ بھی ملٹری کورٹس کی حمایت کریں گے. تو جو بھی ججز اب ان میں سے بیٹھیں گے اپیل میں، تو یہ نیئر ٹو امپاسبل ہے کہ جو پہلا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے جو جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے سنا رکھا ہے، اس کے اندر کوئی چینج آنے جا رہی ہے بڑی. فیصلہ موسٹ لائکلی وہی سٹینڈ کرے گا. تو ایسی صورت میں اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کلیئر ہو رہا ہے کہ یار یہ تو ہم تو بند گلی میں پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے پر سخت غصے میں ہے. اب وہ ان 5 ججوں کو تو یہ برا بھلا کہتے پھر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہ جناب یہ تو ہے ہی وہ بندیال پرست دھڑا ہے، یہ تو پی ٹی آئی پرو ججز ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بچایا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ وکلا برادری میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں اس بینچ کو ایک غصہ یہ بھی تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ تھے کہ انہوں نے پچھلے 1.5-2 سال میں اس بینچ میں موجود ججز کو بہت زیادہ ریڈیکیول کروایا ہے، ان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہے، ان کے فیصلے نہیں مانے ہیں، ان کے فیصلوں کو بوٹ کی نوک پر رکھا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اب ہم بھی بتاتے ہیں. لیکن جو بھی ہے فیصلہ میری نظر میں شخصی آزادیوں کے لیے پاکستان میں یہ بہت ہی لینڈ مارک ججمنٹ ہے ملٹری کورٹس کو کے اندر سویلین کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے والا. اور اس کی وجہ کیا ہے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دباؤ ڈالنے کے کیا ٹیکٹکس ہیں جو ابھی یوز ہو رہے ہیں، اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ یوز کر رہی ہے. تو وہ دیکھیں جو مرضی ہو جائے سویلین کورٹس میں ہی سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے. جیسے فوجیوں کا ٹرائل سویلین کورٹس میں نہیں ہو سکتا تو ہمارا سویلین کا ٹرائل بھی ان کی کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. دوسری وجہ دیکھیے، یہ پاکستان میں ایک جوڈیشل سسٹم کا بہت بڑا فیلئر ہوگا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں یہ تو ٹرائل کرنے قابل عدالتیں ہی نہیں ہیں، یہ درست ٹرائل کر ہی نہیں سکتی، تو ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم ہے، تو پھر جو سپریم کورٹ صاحب عدالتیں بند کریں سارے ملٹری کورٹس بنا دیتے ہیں تاکہ سوئفٹ جسٹس ہو. تیسرا اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ کیونکہ فوج کے تنصیبات پر حملے کیے ان پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اور ان کا اس لیے ٹرائل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک انہوں نے ایسا اقدام کیا جو بطور سیاسی ورکر ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ کسی ادارے کی تنصیبات پر حملے کرنے لگ جائیں جس سے کی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہو. اختلاف ہمیشہ میرا تو ہمیشہ یہی رہا کہ یار زبان نہیں کریں،
یہ تشدد کا رستہ مت اختیار کریں. کسی کی جان نہیں جانی چاہیے, کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, چاہے جتنا شدید اختلاف کیوں نہ ہو ہمارا. میں سب جانتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ناقد ہوں, ان کی پالیسیز کا, جو وہ سیاست میں کردار ادا کرتے ہیں, اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں, جو اپنی جائیدادیں بناتے ہیں, جو لوگوں کو لاپتہ کرتے ہیں, اس چیز کا میں ناقد ہوں ان 4-5 چیزوں کی وجہ سے. لیکن کیا میں کبھی اس چیز کی حمایت کروں گا کہ آپ حملے شروع کر دیں یا کچھ بھی, کہ آپ کا نیور ایور, یہ زیب نہیں دیتا. کسی بھی جمہوریت پسند معاشرے میں, کسی آئین اور قانون کے تحت چلنے والے معاشرے میں یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے یہ کر بھی دیا. اگر 9 مئی کو ان سے یہ جرم سرزد ہو بھی گیا, یا تو اس جرم کی دادرسی سویلین کورٹس میں ممکن نہ ہو, تو پھر تو آپ کہیں جی ملٹری کورٹس میں ہوگا ٹرائل. جب سویلین کورٹس میں دادرسی ممکن ہے, اور سویلین کورٹس میں اس کی سزائیں زیادہ سخت ہیں, ملٹری کورٹ سے تو میکسیمم 2 سال کی سزا ہوگی, سویلین کورٹ میں تو منیمم 7 سال کی سزا ہوگی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. تو پھر سویلین کورٹس میں جانے دیں آپ. اور پھر بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات, ہم اس ملک میں جو سب سے بڑا جو المیہ ہے کہ ہم اداروں کو امپاور کرنے کے لیے قوانین دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ادارے کے اندر ڈسپلن برقرار رکھ سکیں, اپنے ادارے کے خلاف کسی اقدام کو روک سکیں. ٹھیک ہے, اب اگر ہم نے پہلے اس ملک میں نون لیگ کی حکومت نے پیکا قانون بنا کے دیا کہ جی عدلیہ اور فوج کے اوپر, وہ تھا ہیٹ سپیچ کے لیے, جو یہ انتہا پسند تنظیمیں, دہشت گرد تنظیمیں سوشل میڈیا پر چلاتی تھیں, ان کے سدے باب کے لیے تھا. وہ خواتین کو ہراسانی سے بچانے کے لیے تھا. ہمارے اداروں نے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کا غلط استعمال کیا پچھلے 7-8 سال. اس میں سیاسی کارکنوں کو گرفتار کرتے رہے, ان کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کرتے رہے, صحافیوں کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کرتے رہے. وہ 2 نمبر قسم کے خود ساختہ محب وطن شہری جا کے اپلیکیشنیں دیتے تھے کہ یہ فلانا اداروں کے خلاف پراپوگنڈا کرتا ہے, فوج کے خلاف پراپوگنڈا کرتا ہے, ریاست کے خلاف پراپوگنڈا کرتا ہے, اور وہ FIU اٹھا کے لے جاتی تھی, لوگوں کو ذلیل کیا جاتا تھا. کیوں آپ لوگ قوانین کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہم تو آپ کو صحیح استعمال کریے قانون دیتے ہیں, آپ اس کا غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں. اب یہ PTI کے بھی ان جذباتی کارکنوں نے عمران خان صاحب کے اکسانے پر حملے تو کر دیے, ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے نا, 9 مئی کے بعد سے اب 3-4 ماہ ہو گئے, بہت ان کو ذلیل کر لیا, اور کتنا کرنا ہے, بس کر دیں آپ. کیوں اس کو, اب آپ ایک چیز بتائیے, ایک سیاسی جذبات کی رو میں بہ کے ایک آدھی گاڑی یا چلیں ایک آدھے کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے والے لوگوں کو آپ ان پہ ملک دشمنی کا ٹیگ لگائیں گے؟ کیا آپ ان کو غدار کا ٹیگ لگائیں گے کہ ان پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگا رہے ہیں, ان پر آپ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل کر رہے ہیں؟ نہ کیجیے نا یہ. پھر اب ہو رہا کیا ہے؟ اب ہو رہا یہ ہے کہ پہلے تو وہ انصار عباسی صاحب سے ایک سٹوری کروائی گئی کہ جی ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل کالعدم دینے کے باوجود بھی جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آ جاتا, یہ جو PTI کے کارکن ہیں فوج کی حراست میں رہیں گے. میری نظر میں یہ کوئی قانونی اقدام نہیں ہے. یہ بھی طریقے سے سپریم کورٹ کو آنکھیں دکھائی جا رہی تھی کہ آپ بے شک ہمارے ٹرائل کالعدم قرار دے دیں, ہم نہیں واپس کرتے سویلینز کو. اداروں کو یہ نہیں تاثر دینا چاہیے کہ ہم ابو دی لا ہیں, فوج کا ادارہ, اور ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے, ہم پاکستان کے کسی قانون کو نہیں مانتے, ہم ریاست کے اندر ریاست ہیں. یہ پیغام نہیں دینا چاہیے آپ کو. یہ بڑا منفی پیغام ہے. وقتی طور پہ تو شاید آپ اپنے مسلز دکھا لیتے ہیں, لیکن لانگر رن میں یہ ادارے کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک منفی جذبات پیدا کرتا ہے. پھر اب اس دن کل شہداء کے لواحقین سے پریس کانفرنس کروائی گئی, ٹھیک ہے. ایک تو وہ ٹویٹر پہ کلپس چل بھی رہے ہیں کہ بعض وہ ادھر لوگوں نے, وہ جا کے ویسے ہیں تو وہ یوٹیوبر, کہ وہ لوگوں سے سوال کیے کہ جی آپ کس لیے آئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو پتہ نہیں شاید آرمی چیف سے ملاقات کے لیے ہمیں لایا گیا تھا دوسروں شہروں سے سفر کروا کے.
تو انہوں نے کہا ملاقات کرے گی، انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا کدھر لے آئے، انہوں نے کہا یہ پریس کلب لے آئے، تو ان سے پوچھا کہ کیا مطالبہ کرنا ہے، انہوں نے کہا مطالبہ تو کوئی بھی نہیں کرنے آئے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کیا مطالبہ، بس ان کو گھروں سے بلوا لیا گیا تھا اور پریس کلب بھیج دیا گیا تھا، سوائے ایک دو کے جنہوں نے پریس سٹارٹ کرنی تھی بیٹھ کے. تو ظاہری بات ہے یہ ٹپیکل وہ ٹیکسٹ بک ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، کہ جس پر بھی اگر عدالتوں پر دباؤ ڈالنا ہے، ایک سروس مین بٹھا لیں گے، شہداء کے لواحقین بٹھا لیں گے، کچھ اس قسم کے لوگ بٹھا کے، یا وہ سو کال محب وطن تاجران پاکستان راتوں رات وجود میں آ جائیں گی، وہ آرمی چیف کے، ڈی جی آئی ایس آئی کے، فلانے فلانے کے ادھر ادھر بینر لگاتے پھریں گے، ٹھیک ہے، راتوں رات وہ شہروں کے شہر بھر جائیں گے ان بینروں سے، پوسٹروں سے. یہ وہی ٹپیکل طریقہ ہے. وہ چیف جسٹس جواد خواجہ کے خلاف مجھے یاد ہے ادھر 0 پوائنٹ پر دھمکیاں ویز اور انتہائی گھٹیا زبان والے بینر لگوا دیے گئے. سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تو پتہ چلا اس کے پیچھے بھی آئی صحیح کے لوگ تھے وہ بینر لگوانے کے پیچھے. یہ ہتھ کنڈے کیا طریقہ ہے. اور مجھے افسوس اس لیے ہوا کہ وہ شہداء کے جو لواحقین آئے ہوئے تھے، اب جو ہو وہ ہمارے شہداء ہیں جو فوجی، یار ان سے زیادہ ہمارے لیے، ہماری تو وہ ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. ہماری ان ماؤں کے بیٹوں نے، ہماری ان بہنوں کے بھائیوں نے، ہمارے ان بیٹیوں کے والد نے اس ملک کے لیے جان دی ہے لڑتے ہوئے دہشت گردوں سے، یا بارڈر پر پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے، چاہے وہ افغانستان کا بارڈر ہو یا انڈیا کا بارڈر ہو. ان سے زیادہ قیمتی کون لوگ ہوں گے؟ ان سے زیادہ قابل احترام اور قابل عزت کون ہوں گے؟ لیکن کیا ان کو ہمیں اپنے سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ ایک سیاسی طور پر تقسیم شدہ معاشرے میں اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ ہمارے شہداء کے لواحقین، ان کے اہل خانہ جو ہمارے لیے بہت ہی تکریم کا باعث ہیں، وہ متنازع ہوتے ہیں. لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کے بارے میں منفی جذبات رکھیں گے. کیوں ایسا ہو؟ مجھے تو آج بھی وہ 9 مئی کو وہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں وہ کرنل شیر خان شہید کے، کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے جس طرح مجسمے کو توڑا گیا. اتنا زیادہ افسوسناک اور شرمناک تھا وہ. اس سے اتنا بہادر بیٹا کون ہوگا اس دھرتی کا؟ لیکن آپ ان کو اس طرح کے ایونٹس میں لا کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اس طرح کی جسے کہتے ہیں نا وہ دھکے کی کروائی گی پریس کانفرنسز، اس سے آپ کوئی ان شہداء کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ ان کو متنازع کر رہے ہیں، اور ان کی قربانیوں کے پیچھے چھپ کر آپ لوگ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے آپ اپنے ادارے کا بھی امیج مزید ویک کرتے ہیں. مت شہداء کو استعمال کیجیے اس کے اندر. شہداء کا کیا تعلق 9 مئی سے؟ وہ آپ کی اور پی ٹی آئی کی لڑائی تھی، اور آپ کو ہی کریٹ کردہ مانسٹر تھا پی ٹی آئی. ہم نے تو نہیں بنایا پی ٹی آئی. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ 2011 سے جو سیاست میں انجینئرنگ لگے ہوئے ہیں، تو اب بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں. تو خیال رکھیے. اللہ حافظ.